السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عشاء کی رکعتوں کے متعلق بیان کروں گا کہ عشاء کی کل کتنی رکعتیں ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی کل 9 رکعتیں ہیں، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 17 رکعتیں، اور بعض حضرات 15 رکعت کے قائل ہیں۔ تو ان میں سے کس کی بات درست ہے اور کس کی درست نہیں ہے؟ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی 9 رکعتیں ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت فرض اور اس کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد 3 رکعت وتر۔ اور جو 17 رکعت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے بعد پھر 4 رکعت فرض اور اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر واجب، اس کے بعد جو ہے پھر 2 رکعت نفل۔ تو یہ کل 17 رکعتیں ہوئی۔ اور جو 15 رکعت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وتر کے بعد بھی جو 2 سنتیں ہیں، چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے، باقی کی جو 15 رکعتیں ہیں وہ پڑھے۔ تو اب کن کی بات درست ہے اور کن کی بات درست نہیں ہے، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی مکمل وضاحت کروں گا۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے عشاء کی کل 17 رکعتیں ہیں۔ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر واجب، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ تو یہ کل 17 رکعتیں ہیں عشاء کی۔ لیکن ان میں سے جو لازمی ہے وہ 9 رکعتیں ہیں، یعنی 4 رکعت فرض، اس کے بعد کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں مؤکدہ ہیں، اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر واجب۔ یہ 9 رکعت جو ہے آپ کے لیے پڑھنا لازمی ہے، اس کے چھوڑنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 رکعت فرض تو ویسے بھی آپ کو پڑھنا ہے، اور جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے وہ بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس کے پڑھنے کا بڑا اہتمام کیا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس کے پڑھنے کو اپنا معمول بنایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 537 میں فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی ان 12 رکعتوں کو دوام سے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 رکعتیں زور سے پہلے، 2 رکعتیں زور کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ جو 12 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں، ان 12 رکعتوں کے اوپر جو دوام اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل تیار کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو اس کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، خود بھی جو اس پر عمل کیا ہے اور اپنی امت کو بھی جو اس کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو لہٰذا ان نمازوں کو پڑھنا چاہیے۔ جو حضرات سنت مؤکدہ کو نہیں پڑھتے ہیں اور اس کے چھوڑنے کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص فاسق ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بلا عذر سنت مؤکدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو وتر کی نماز ہے اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے فرضوں کے قریب ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا 4 فرض اور جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور 3 رکعت وتر واجب، اس کا پڑھنا لازمی ہے۔ باقی جو 4 رکعت جو سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کے پڑھنے کو بھی اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 4 رکعتوں کو پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کا بھی معمول تھا۔ امام مروزی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب قیام اللیل میں نقل کیا ہے حضرت سعید بن جبیر سے، كانوا يستحبون 4 ركعات قبل العشاء الآخرة۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عشاء سے پہلے کی جو 4 رکعت جو سنت غیر مؤکدہ ہے، ان کے پڑھنے کو جو ہے پسند فرماتے تھے۔ تو لہٰذا آپ بھی ان 4 رکعت کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور باقی جو نوافل ہیں اس کے پڑھنے میں آپ کو اختیار ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہ جو سنت غیر مؤکدہ اور یہ جو نوافل ہیں، یہ مکملات میں سے ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نہ کرے آپ کے فرائض کے اندر کوئی کوتاہی ہوگی تو ان نوافل کے ذریعے ان کوتاہیوں کو پورا کیا جائے گا۔ لہٰذا کوشش کریں یہ جو سنت غیر مؤکدہ ہے اور یہ جو نوافل ہیں یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عشاء کی کل 17 رکعتیں ہیں،
जो 9 रकातें हैं वो उनका पढ़ना आपके लिए लाजिमी है। बाकी ये जो सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल है इसके पढ़ने में आपको इख्तियार है। अगर आप पढ़ें तो बेहतर है, नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनहगार नहीं होंगे। और जो हज़रात ये कहते हैं कि इशा की कुल 15 रकातें हैं, क्योंकि वितर के बाद की जो 2 रकातें हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इस वजह से इशा की 15 रकातें हैं। तो उनकी ये बात बेबुनियाद है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी रिवायात में ये साबित है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर के बाद 2 रकातें पढ़ी हैं। खुद हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, तिरमिज़ी शरीफ में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 593 में और हदीस नंबर 471 में मज़कूर है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली बअदल वित्री रकातैन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के बाद 2 रकातें पढ़ा करते थे। तो लिहाजा बहुत सी रिवायात से ये साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर के बाद 2 रकातें पढ़ी है। लिहाजा जो हज़रात ये कहते हैं कि 2 रकातें पढ़ना साबित नहीं है, उनकी ये बात बेबुनियाद है। तो कुल 17 रकातें हैं, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये कुल 17 रकातें पढ़ें, अगर नहीं पढ़ सकते तो ये 9 रकातें लाजिमी आपको पढ़नी है। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।